الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ سلسلہ وار چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے المہیمن اور العزیز اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس ہفتے الجبار کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ الجبار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور بڑا مبارک نام ہے۔ الجبار کا ایک معنی ہے بلندی والا۔ اللہ تعالیٰ علو، بلندی والے ہیں، اتنی بلندی والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ الجبار کا ایک معنی ہے، بلندی والا، اونچائی والا، اتنی بلندی کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی۔ حدیث پاک میں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا، آپ معراج کے لیے جب تشریف لے گئے اور جب واپسی میں آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دی گئی، 50 نمازیں شروع میں فرض کی گئی، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے اس کو ہلکا کرائیے، اس میں کچھ تخفیف کیجیے، کیونکہ میری امت بہت طاقتور تھی، آپ سے پہلے تھی اور کافی طاقتور تھی، لیکن وہ چند وقتوں کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ کی امت جو بہت زیادہ کمزور ہے، قیامت کے قریب کے زمانے میں آنے والی ہے، تو وہ 50 نمازیں ایک دن میں کیسے پڑھے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گویا مشورہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، آتے رہے، ہوتے ہوتے وہ نمازیں 45 کم ہو گئی اور صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو خیر، وہاں پر جو چھٹے آسمان سے واپس جانے کا جو لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف گئے نمازیں کم کرانے کے لیے، تو وہاں لفظ ہے فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ۔ حضرت جبرائیل حضور کو لے کر بلند ہوئے جبار کی طرف۔ دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ کا نام، جو کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، لیکن وہاں پر جو نام استعمال ہوا وہ جبار کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا ہے فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے جبار کی طرف۔ کیا مطلب؟ بتانے کے لیے
وہاں لفظ جبار اس لیے استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کو، اونچی شان کو، اونچے مقام کو بتایا جائے کہ اللہ رب العزت اتنے بلند ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ ان تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، کسی کی رسائی، کسی کی پہنچ ان تک نہیں ہو سکتی۔ تو الجبار کا ایک معنی ہے بلندی والا، اونچی شان والا، کہ جس تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی، جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی اللہ رب العزت تک۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں ان کا گزر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھی ہوئی تھی، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے بھی نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پورے 2.5 پارے، اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں رحمت کی آیت آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کرتے، اور جہاں عذاب کی آیت آتی وہاں اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی لمبی نماز ہوگی وہ۔ ایک تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، پھر ہر رحمت کی آیت پر رحمت کی دعا، ہر عذاب کی آیت پر عذاب سے پناہ مانگنا۔ تو عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ پھر رکوع کیا، اتنا ہی لمبا رکوع، جتنی دیر میں رکعت ہوتی، یعنی 2.5 پارے جتنی دیر میں مکمل ہوتے ہیں، اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اندازہ لگائیے کتنی لمبی نماز ہوگی۔ خیر، تو عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبے کو اور اونچی شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے یہ جبروت، جو جبار سے لفظ نکلا ہے، وہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اونچی شان والا ہے، ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھنے والا، ہر چیز اس کے زیر حکم ہے، زیر حکومت ہے۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء، جو بہت بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکوع میں پڑھ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ ہمیں بھی ان تسبیحات کو پڑھنا چاہیے کبھی کبھی، نفلوں میں لمبی لمبی، زیادہ سے زیادہ دیر رکوع میں، سجدے میں ان تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اونچی شان کو بتانے والے کلمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلند شان کو بتانے والے، اس سے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ خیر، تو الجبار کا ایک معنی ہوا بلندی شان والا، اونچا، اتنا اونچا اور اتنا بلند کہ اس اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے الجبار۔ الجبار کا ایک معنی۔ اسی طرح الجبار کا دوسرا معنی ہے مخلوق کے اندر جو کمی ہے، کمزوری ہے، کمیوں کو دور کرنے والا، کمزوریوں کو دور کرنے والا، کمی اور کمزوری کی تلافی اور بھرپائی کرنے والا، یہ بھی الجبار کا معنی ہے۔ الجبار کا ایک معنی ہے کمیوں کو دور کرنے والا، انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر جو کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے، کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، نقصان کی بھرپائی کرتا ہے، یہ ہے الجبار۔ اسی لیے ترمذی شریف میں ہے 2 سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، فرض میں اگر موقع نہ ملے تو نفل اور سنت میں تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ لفظ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے، دنیا اور آخرت کی یوں سمجھو تمام خیر اور بھلائیاں اس کے اندر سمیٹ دی گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 سجدوں کے درمیان، 2 سجدوں کے بیچ میں اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔
ان کے نقصان کو دور کر دیا ہے، ان کی کمیوں کو دور کر دیا ہے، انہیں ہدایت دے دی ہے، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے نواز دیا ہے۔ اس انسان کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نشے کی طرح آج کل ہماری نمازیں ہو گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے، ہمیں نماز کی طرف صحیح توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نماز کو جیسے نشے والا ہوتا ہے، شراب پی لیا اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کی رات کدھر گزر گئی اس کو پتہ نہیں چلتا، بستر پر سویا ہوا ہے یا نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی سمجھ ہوتی ہے نہیں۔ ایسے ہی نشے کی طرح ہماری نماز ہو گئی، کہاں پہلی رکعت شروع ہوئی، کب سلام پھرا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا زبان سے نکلا، کیا پڑھا، کتنا ہم نے اللہ کو سوچا، کچھ نہیں۔ نشے کی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرو، ہر اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو نماز میں خلل ڈالتی ہے، نماز کے خشوع میں اثر انداز ہوتی ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشاب روک کر نماز مت پڑھو، استنجا روک کر نماز مت پڑھو، بھوک لگی ہوئی ہے اس حالت میں نماز مت پڑھو، پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز میں دھیان رہے۔ کتنا اہتمام کیا ہے، صحیح حدیثوں میں ہے یہ۔ استنجا روک کر نماز مت پڑھو، کیونکہ استنجا روک کر انسان نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوری توجہ استنجے کی طرف رہے گی، اللہ کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ اس لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ پیشاب وغیرہ روک کر نماز مت پڑھو، پہلے اطمینان سے استنجا کر لو پھر نماز پڑھو۔ بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، تاکہ نماز میں کھانے کا خیال نہ آئے۔ تو حکم دیا گیا ہے نماز کو اچھے بنانے کا، نماز میں خشوع پیدا کرنے کا۔ خیر، تو یہ جو دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اس دعا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، وجبرنی، یہ وجبرنی جبار سے نکلا ہے، وجبرنی کا جو لفظ ہے یہ جبار سے نکلا ہے، اے اللہ میرے اندر جو کمی ہے دینی یا دنیاوی دونوں اعتبار سے اس کمزوری کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے۔ دینی کمزوری ہے وہ بھی دور کر دے، دنیاوی کمزوری ہے جیسے میں جسم میں کمزور ہوں، صحت نہیں ہے، اے اللہ میری جسمانی کمزوری دور کر دے، میں کمانے میں کمزور ہوں، زیادہ کما نہیں پاتا ہوں، اے اللہ میری اس کمزوری کو دور کر دے، اے اللہ میں بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اس میں کمزور ہوں، اے اللہ میری وہ کمزوری دور کر دے، اے اللہ میں تیرے حق میں کوتاہی کرتا ہوں، نمازیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، اعمال مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، آخرت کی فکر میرے اندر نہیں ہے، اے اللہ وہ کمی دور کر دے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ہر قسم کی کمزوری میرے اندر سے دور کر دے، وجبرنی، ہر قسم کے نقصان کی تو بھرپائی کر دے۔ تو ایک تو سجدوں کے درمیان دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، چند دنوں میں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، چند دنوں میں سارے نقصانات ختم ہو جائیں گے، سارے نقصانات کی بھرپائی ہو جائے گی اگر توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ انسان دعا کرے۔ تو خیر، جبار کا ایک معنی ہے، بات چل رہی ہے، الجبار کا ایک معنی ہے کمیوں کو دور کرنے والا، کوتاہیوں کو دور کرنے والا، نقصان کی بھرپائی کرنے والا۔ تو وہ دعا بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ کتنی بہترین دعا سکھا دی ہے ہر کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، کہ ہر دو سجدوں کے درمیان دعا کی جائے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اسی طرح یہ دعا نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک اور روایت ہے، طبرانی میں صحیح روایت ہے، صحیح سند سے یہ روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے ہی مکان میں ٹھہرے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فرض نماز، جب بھی میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہر نماز کے بعد کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے ہوں۔ اللہ اکبر! اب بتائیے کتنا اہتمام کرتے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد روزانہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلھا، اے اللہ میری گناہ اور غلطیاں، ساری غلطیاں معاف کر دے،
ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے حضور کے پیچھے پڑھی ہو اور حضور نے یہ دعا نہ مانگی ہو. تو وہ یہ دعا، اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایایا کلہا، اے اللہ میری تمام غلطیاں، میرے تمام خطائیں اور میرے تمام گناہ معاف کر دے. آگے ہے اللہم انعشنی وجبرنی، اے اللہ میری مدد فرما. انعشنی، اے اللہ میری مدد فرما. نعش، میت کو بھی نعش کہتے ہیں جس کو اٹھایا جاتا ہے. وہ میت جو ہوتی ہے وہ خود سے اٹھ نہیں سکتی، خود سے چل نہیں سکتی، تو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں نا، اس کو اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، اس کو قبر تک پہنچاتے ہیں. وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے اللہم انعشنی، اے اللہ میری مدد فرما. اے اللہ مجھے اٹھا دے، میں گرا ہوا ہوں، میں گر گیا ہوں، اے اللہ مجھے اٹھا دے. اے اللہ میری مدد فرما. وجبرنی، اے اللہ میری کمیوں کو دور فرما، میری کوتاہیوں کو دور فرما، میرے نقصان کا ازالہ فرما، میرے سارے نقصان کی بھرپائی فرما. اللہم انعشنی وجبرنی واہدنی لصالح الاخلاق والاعمال لا یہدی لصالحها ولا یصرف عن سیئها الا انت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر، اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے، کہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی ہدایت تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق اور برے اعمال سے تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، ہر نماز کے بعد. یہ صحیح روایت ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی ہے. اس میں بھی یہ لفظ ہے وجبرنی، جبار سے نکلا ہے. اے اللہ میری جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دے. میری زندگی میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقصان ہے، اے اللہ یہ سب دور کر دے. دینی یا دنیاوی، جو بھی نقصان ہو، ظاہری ہو یا باطنی، دینی ہو یا دنیاوی، ہر قسم کے نقصان اور کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دے. اس میں بھی وجبرنی لفظ، یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. ہمیں کتنی ضرورت ہے اس کی، اپنی اصلاح کی، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں. گویا امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خیر، تو الجبار کا ایک معنی یہ ہے کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے والا، نقصان کی بھرپائی کرنے والا، نقصان کا ازالہ کرنے والا. اسی لیے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں ہے، وہ صحیح حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو جنتی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ جنت میں چلے جائیں گے. کچھ مسلمان ایسے رہیں گے جو ایمان والے ہونے کے باوجود، اللہ کو ایک ماننے کے باوجود، توحید کے باوجود، ایمان کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے، کچھ اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ایمان والے ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد ان کو اپنے ایمان والے دوستوں کی یاد آئے گی، ان کو اپنے ایمان والے دوستوں کی یاد آئے گی، اپنے ایمان والے بھائیوں کی یاد آئے گی. تو یہ جنتی لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا جھگڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات ایسی منواؤ گے جیسے آج دنیا میں تم مجھ سے اپنی بات منواتے ہو کہ حضور مان لیجئے، حضور یہ فیصلہ کر دیجئے، جیسے انسان کرتا ہے نا. تو تم لوگ جیسے مجھ سے بات کرتے ہو، مجھ سے اپنی بات منواتے ہو، مجھ سے جیسے تم جھگڑا کرتے ہو، اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ سے کرو گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ایسے جھگڑا کرو گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اے اللہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نماز میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسرے نیک کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، آج ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے ایمان والے جنتی لوگ. اور صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب التوحید میں ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ٹھیک ہے، ایمان والوں سے کہیں گے اللہ رب العزت کے جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ. تو سارے جنتی جائیں گے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر سونے کا سکہ، اس کے برابر ایمان ہوگا، اس کو نکال لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ،
جس کے پاس ایک درہم کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لاؤ. پھر کہیں گے جاؤ ایک ذرے کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہے وہ نکال لاؤ. تو سارے جنتی بھی سفارش کریں گے ایمان والے. پھر انبیاء علیہ السلام، شہداء، ملائکہ، فرشتے، سب کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے. پھر آخر میں اللہ رب العزت فیقول الجبار، وہاں حدیث میں لفظ ہے جبار. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے یہاں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام استعمال کیا ہے وہ کون سا ہے؟ الجبار. دوسرا فیقول اللہ، اللہ کا نام بھی تو ہو سکتا تھا، الرحمن بھی ہو سکتا تھا، الرحیم بھی ہو سکتا تھا. کتنے نام ہیں؟ 99 نام، اور دوسرے ویسے سینکڑوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. کوئی اور نام بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا نام استعمال کر رہے ہیں؟ فیقول الجبار. جبار جل جلالہ اللہ تعالیٰ کہے گا. کیوں؟ یہاں نسبت ہے کہ یہ جو جہنم میں گئے ہیں یہ اپنی کوتاہی سے گئے ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے نقصان کر دیا اپنا، اور وہ جہنم میں چلے گئے اپنی کوتاہی کی وجہ سے. تو اللہ جبار ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جبار ہے. انسانوں کی کمیوں کو دور کرنے والا، انسانوں کی کوتاہیوں کو دور کرنے والا. جو انسانوں سے نقصان ہو جاتا ہے اس نقصان کی تلافی اور اس کی بھرپائی کرنے والا تو جبار کہے گا. وہ اللہ جو انسانوں کی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ اللہ جو انسان کی کمیوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کے سے جو نقصان ہو جاتے ہیں وہ جو بھرپائی کرنے والا اللہ کہے گا کہ اب سب کی سفارش ہو گئی، اب میری باری ہے. پھر اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت بھی پھر جہنم سے نکالیں گے. تو خیر بات چل رہی ہے الجبار جل جلالہ. الجبار کا ایک معنی نقصان کی بھرپائی کرنے والا، کمیوں کو دور کرنے والا. انسانوں کے اندر جو کمیاں ہیں دینی ہو یا دنیاوی، کمیوں کو دور کرنے والا، نقصان کی بھرپائی کرنے والا، یہ الجبار کا ایک معنی ہے. تو اس کے لیے 2 دعائیں بھی سکھائی گئی. جیسے پہلے بتایا 2 سجدوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کی بھرپائی کر دے، میری کمیوں کو دور کر دے. جو بھی کمی ہے میرے اندر دینی یا دنیاوی، یہ اسی الجبار نام سے لیا گیا لفظ ہے وجبرنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے جس میں یہ وجبرنی کا لفظ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہے. وآخر دعوانا